اجلاس عمرہ پر جانے والے کچھ قسمت علماء کرام کی موجودگی اور ہمارے بیچ محب العلماء الحاج حفیظ اللہ شریف خاص اسی مقصد کے لیے اس معزز محترم مکرم علماء کرام کے قافلے کو روانہ کرنے کے لیے آپ بنگلور سے تشریف لائیں۔ پیرانہ سالی کے باوجود عمر، صحت، موسم کے عدلتے بدلتے حالات، اسی طریقے سے مختلف اور بھی دیگر ضروریات و حالات تمام کو بالائے طاق رکھ کر پیچھے چھوڑ کر ہمارے بیچ آئے ہیں۔ ہم اپنی طرف سے دہلی خدام العلماء کی طرف سے، دہلی علماء ائمہ کی طرف سے بشیر صاحب کا شکریہ، دہلی علماء ائمہ کی طرف سے میں آج کے عظیم مہمان خدام العلماء ویلفیئر فاؤنڈیشن کے قومی چیئرمین جناب الحاج حفیظ اللہ شریف صاحب اور آپ کے لیگل ایڈوائزر جناب بشیر احمد خان صاحب کا ہم اس بزم میں، اس نورانی روحانی مجلس میں استقبال کرتے ہیں، خیر مقدم کرتے ہیں، خوش آمدید کہتے ہیں۔ ہم یہ چاہتے ہیں کہ اس نورانی مجلس کا آغاز باضابطہ تلاوت کلام پاک سے ہو جائے۔ اس کے لیے تلاوت کلام پاک کے لیے ہم آواز دیں گے جناب قاری محمد سفیان صاحب سے، جو ہمارے اس ادارے کے طالب علم بھی ہیں اور امامت بھی کر رہے ہیں الحمدللہ۔ اور خوشی کی بات یہ ہے کہ اس مبارک سفر میں قرآن اندازی میں دہلی کے علماء میں آپ کا ایک نام بھی ہے۔ تو آئیے قاری محمد سفیان صاحب کی تلاوت کلام پاک سے اس نورانی روحانی مجلس کا ہم آغاز کرتے ہیں۔ قاری محمد سفیان صاحب۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا نحن نزلنا عليك القرآن تنزيلا فاصبر لحكم ربك ولا تطع منهم آثما أو كفورا واذكر اسم ربك بكرة وأصيلا ومن الليل فاسجد له وسبحه ليلا طويلا إن هؤلاء يحبون العاجلة ويذرون وراءهم يوما ثقيلا نحن خلقناهم وشددنا أسرهم وإذا شئنا بدلنا أمثالهم تبديلا إن هذه تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا وما تشاءون إلا أن يشاء الله إن الله كان عليما حكيما يدخل من يشاء في رحمته والظالمين أعد لهم عذابا أليما صدق الله العظيم۔ ماشاءاللہ یہ تھے جناب قاری محمد سفیان صاحب، ان کا تعلق نیٹور بجنور سے ہے اور یہ دہلی میں ملا کالونی ہے، یہاں پہ اپنا مکان ہے، یہاں شفٹ ہو گئے۔ اسی طریقے سے دہلی گیٹ پہ ایک مسجد ہے، وہاں پہ آپ امامت کے فرائض انجام دے رہے ہیں۔ اور ساتھ میں جو ہمارا یہ ادارہ ہے، اس ادارے میں عربی سوم کے طالب علم بہرحال ایک ساتھ جو ہے کئی کام کر رہے ہیں، اور قوم کو ایسے ہی افراد کی ضرورت ہے کہ ایک طرف تعلیم بھی حاصل کریں، دوسری طرف تعلیم بھی دیں، وقت کو ضائع برباد نہ کریں۔ آج ہمارے بیچ معزز علماء کرام یہاں موجود ہیں۔ ایک شخصیت ہمارے بیچ ابھی تشریف لائے مفتی قاسم صاحب، جو ماشاءاللہ آج کے اس قافلے میں آپ کا بھی نام آیا ہے،
اور دوسرا پرچہ جو ہے غالباً آپ کے نام سے اٹھا تھا غالب اکیڈمی میں 9 فروری کو الحاج حفیظ اللہ شریف صاحب کی موجودگی میں. ابھی آج نے آپ کئی پروگرام کیا ہے. یہ حضرت مولانا سلمان صاحب بجنوری دامت برکاتہ العالیہ جو استاد حدیث و تفسیر ہیں دارالعلوم دیوبند کے، یہ آپ کے خاص ہیں اور آپ ایک ادارہ چلاتے ہیں، امامت کے فرائض انجام دیتے ہیں جیت پور کے اندر، اور بڑے متحرک عالم دین ہیں ماشاء اللہ. جو ہے کئی پروگراموں سے ہو کر اس پروگرام کی اہمیت کو سامنے رکھ کر آپ تشریف لائے کافی دور سے. ہم آپ کا خیر مقدم کرتے ہیں. خیر مقدم کیا ہے کہ یہ آپ کا اپنا پروگرام ہے، یہ آپ کی ذمہ داری ہے اس پروگرام کو کس طریقے سے، کس خوبی کے ساتھ، کس خوبصورتی کے ساتھ ہمارا یہ قافلہ الحمدللہ جس شوق اور جذبے کے ساتھ، جو امنگیں ہیں، جو آرزویں ہیں، جو تمنائیں ہیں دلوں کے اندر زیارت حرمین شریفین کے لیے، وہ جلد سے جلد جو ہے پورا ہو، اسی کے لیے آج الحمدللہ یہ بیٹھے ہیں. اور کافی دور سے بنگلور کی سرزمین سے محب العلماء الحاج حفیظ اللہ شریف صاحب دامت برکاتہ العالیہ یہاں تشریف فرما ہے، جو اس پلیٹ فارم کے محرک ہیں، بانی ہیں. آپ نے ہندوستان کے عوام کو، لوگوں کو، سرمایہ دار کو یہ پیغام دینے کی کوشش ہی نہیں بلکہ عملی طور پر کر کے دکھایا ہے، اور عملی طور پر یہ پیغام دے رہے ہیں کہ علماء کے تعلق سے بیدار ہو جائیں، ان کی خدمات کے لیے آگے بڑھیں. بہرحال مجھے زیادہ کچھ بولنا نہیں، ابھی ہم سنیں گے. اس سے قبل کہ تلاوت کلام پاک کے بعد ہم سنتے ہیں نعت نبی کو، آواز دیتے ہیں قاری شعیب کو کہ 2-4 اشعار جو ہے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے شان اقدس میں نذران عقیدت پیش کریں. قاری محمد شعیب. تڑپ کر میرے سینے میں کہیں رہ جائے نا حسرت، تڑپ کر میرے سینے میں نہ کعبے کی زمین دیکھی، نہ پہنچا میں مدینے میں. سنا ہے نور کی برسات ہوتی ہے مدینے میں. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. سنا ہے نور کی برسات ہوتی ہے مدینے میں، اسی ایک نور کا قطرہ ہوں میرے جائے نا حسرت، میرے سینے میں. محمد اس طرح تشریف فرما ہے مدینے میں کہ جیسے سورہ یاسین ہے قرآن کے سینے میں. کہیں رہ جائے نا حسرت، تڑپ کر میرے سینے میں. ماشاءاللہ یہ تھے جناب قاری شعیب صاحب. ہم لاکھ بیاں کرتے رہیں وصف محمد، مدحت تو وہی ہے جو قرآن میں رقم ہے. ہم لاکھ بیاں کرتے رہیں وصف محمد، مدحت تو وہی ہے جو قرآن میں رقم ہے. جن کے لیے آیا ورفعنا لک ذکرک، ذات کی جتنی بھی ہو توصیف وہ کم ہے. آئیے اب ہم چاہتے ہیں کہ اس قافلے سے 1-2 علماء کے تأثرات سن لیں.
کس جذبے کے ساتھ، کن امنگوں کے ساتھ، کن آرزوؤں کے ساتھ آپ تشریف لائے، تو امارت شریعہ پٹنہ اور معہد العلی کے وہاں استاذ اور امارت شریعہ کے قاضی، ہمارے نوجوان قاضی ماشاءاللہ موجود ہیں، قاضی عبداللہ انس صاحب، 2 منٹ جو ہے آپ اظہار خیال فرمائے. آپ ماشاءاللہ آپ کی پہلی پرچی وہاں نکلی تھی جیسا کہ مجھے معلوم ہے پٹنہ میں. قاضی عبداللہ انس صاحب 2 منٹ اپنے تاثرات. السلام علیکم. وعلیکم السلام. سب سے پہلے ہم لوگ شکر گزار ہیں محب العلماء جناب الحاج حفیظ اللہ شریف صاحب دامت برکاتہم کے کہ انہوں نے بہت ہی اہم پیغام دیا عملی طور پر کہ علماء کرام کو زیارت حرمین شریفین کا موقع انہوں نے عطا کیا. اور بفضل اللہ میرا بھی نام قرآن اندازی میں پٹنے کی سرزمین میں آیا تھا. اور جتنے لوگ عازمین ہیں ہم سب یہ الحاج حفیظ اللہ شریف صاحب کے لیے یہاں بھی دعا کرتے ہیں اور انشاءاللہ وہاں جب پہنچ جائیں گے تو خاص طور پر ان کے لیے، ان کی صحت کے لیے اور ان کے اہل خانہ کے لیے اور ان کے جذبے میں مزید استحکام اور قوت کے لیے ہم سب انشاءاللہ دعا کریں گے. اور ہم لوگ ابھی سے دعا کریں کہ جلد از جلد ہمارا قافلہ زیارت حرمین کے لیے روانہ ہو جائے. بس انہی چند کلمات السلام علیکم. ماشاءاللہ بہار کی سرزمین سے تشریف لائے 10 علماء پر مشتمل یہ قافلہ، ان کی ترجمانی کر رہے تھے جناب قاضی عبداللہ انس صاحب. اب دہلی سے ایک جو ہے اپنے اظہار خیال کرتے، اس کے بعد پھر الحاج حفیظ اللہ شریف صاحب کو ہم سنیں گے. بشیر صاحب بھی جو ہے آپ کے ساتھ جو لیگل ایڈوائزر ہیں، ہم آپ کو بھی سنیں گے. تو میں درخواست کر رہا ہوں جیت پور سے متحرک فعال ماشاءاللہ اپنے میدان میں کام کر رہے ہیں، تعلیمی حوالے سے بھی اور امامت کے تعلق سے بھی آپ ایک ساتھ دونوں فریضے کی انجام دہی بہت خوبصورتی کے ساتھ دے رہے ہیں. اور دارالعلوم دیوبند سے آپ کے ادارے کا براہ راست تعلق ہے. دارالعلوم کی اساتذہ ہی نگرانی کر رہے ہیں. اب وہاں کے اساتذہ ہی سہماہی امتحان ہو، ششماہی امتحان ہو، سالانہ امتحان ہو، سب وہی براہ راست اساتذہ دارالعلوم دیوبند امتحانات لیتے ہیں. آئیے مفتی محمد قاسم جیت پور سے تشریف لائے ہیں، آپ 2 منٹ کے لیے خیال فرمائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولله على الناس حج البيت من استطاع اليه سبيلا ومن كفر فان الله غني عن العالمين. صدق اللہ العلی العظیم. سب سے پہلے تو میں اللہ تعالیٰ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ اس مالک کائنات نے ہم سب کو اپنا مبارک گھر دیکھنے کا، وہاں کی زیارت کرنے کا، وہاں کا طواف کرنے کا موقع نصیب فرمایا. ثانیاً میں شکر گزار ہوں جناب حفیظ اللہ شریف صاحب کا، جنہوں نے الحمدللہ صرف اللہ رب العزت کی توفیق سے اپنی دولت کو، جو اللہ کی دی ہوئی دولت ہے، اس جگہ خرچ کرنے کا ارادہ کیا، اس جگہ خرچ کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ دنیا اور جہان، آخرت جہان، دونوں جہان کی ان کو کامیابی عطا فرمائے. ان کے علاوہ مفتی عبدالواحد صاحب دامت برکاتہم اور جتنے بھی ان کے علماء کے اکابر ہیں، علماء ہیں، اور جتنے بھی افراد ہیں، اراکین ہیں، میں ان سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اس لیے کہ یہ اللہ رب العزت نے حفیظ اللہ شریف صاحب کے دل میں بات ڈالی، پھر ان کے ذریعے سے یہ ترتیب الحمدللہ ان علماء کے ذریعے سے وجود میں آئی. اللہ تعالیٰ ان تمام حضرات کی ملی جلی کاوشوں کو بے حد قبول فرمائے. صرف ایک بات ذکر کرنی ہے. قرآن کریم میں سورہ آل عمران کی آیت نمبر 97 میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، میں نے پڑھی، اگرچہ اس کا تعلق حج سے ہے، لیکن وہ گھر وہی موجود ہے جس گھر کے بارے میں قرآن یہ کہتا ہے ان اول بیت وضع للناس للذی ببکہ، کہ سب سے پہلا گھر جو دنیا کے اندر بنایا گیا وہ ہے جو مکے کی سرزمین میں ہے، جس کو ہم اور آپ کعبۃ اللہ کے نام سے یاد کرتے ہیں. قرآن کی اس آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت کے لیے لوگوں کے دل میں بیت اللہ شریف کا حج کرنا ہے. آگے ہے
جو وہاں جانے کی استطاعت رکھتے ہیں. علماء کا مجمع یہاں موجود ہے، مجھے نہ اس آیت کی تفسیر کرنی نہ یہ بتلانا کہ اس کا تعلق کس سے ہے، لیکن ہم عربی جانتے ہیں تو الفاظ پہ غور کر سکتے ہیں. اللہ فرماتے ہیں من استطاع الیہ سبیلا، جس کا اردو میں ترجمہ ہے جو وہاں جانے کی پوزیشن میں ہو، وہ جہاں جانے کی استطاعت میں ہو. اب ہم اس بات پر غور کریں کہ اس کے اگلی آیت میں، آیت تو ایک ہی ہے، اگلے ٹکڑے میں اللہ فرماتے ہیں وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ، کہ جو ناشکری کرے گا. کفارہ کے اندر ناشکری کا مضمون بھی علماء جانتے ہیں شامل ہے. تو اللہ تعالیٰ کو دنیا جہان والوں کی کوئی ضرورت نہیں ہے. مجھے اس آیت سے انتباہ کر کے یہ بات عرض کرنی ہے کہ ہم اس بات پر اللہ کا شکریہ ادا کریں کہ حفیظ اللہ شریف صاحب ہمارے اس گھر کو دیکھنے کا ایک واسطہ بنے. اس لیے کہ وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ، اور حدیث میں اللہ کے نبی علیہ السلام نے بے شمار فضیلتیں بیان فرمائی ہیں ان لوگوں کی جو اپنے گھروں سے نکل کر حج یا عمرے کے لیے تشریف لے جاتے ہیں. ایک روایت میں اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جو انسان حج کرتا ہے یا عمرہ کرتا ہے فلا رفث ولا فسوق، قرآن کی بھی یہ آیت ہے، وہاں مضارع کے صیغے کے ساتھ ہے کہ وہ وہاں جا کر کے گناہ کے کام نہیں کرتا، آپس میں لڑائی دنگا نہیں کرتا. جب وہ واپس آتا ہے تو اس حالت میں آتا ہے رجع کیوم ولدتہ امہ، جس دن وہ پیدا ہوا، جس حالت میں وہ معصوم تھا، گناہ نہیں تھے، اس حالت میں آدمی وہاں سے واپس آتا ہے. حدیث میں ہے من لم یشکر الناس لم یشکر اللہ، کہ جو لوگوں کا شکریہ ادا نہیں کرتا اس سے اللہ کا بھی شکریہ ادا نہیں ہو سکتا. بہرحال میں اپنے تمام ان علماء کی طرف سے جن کا اس خدمت میں نام آیا، حفیظ اللہ شریف صاحب کا اللہ کے بعد شکریہ ادا کرتا ہوں اور دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کی صحت اور تندرستی کے ساتھ زندگی میں برکت پیدا فرمائے اور اس قافلے کو اللہ تعالیٰ خیریت سے وہاں پہنچائے اور خیریت کے ساتھ واپس اس قافلے کو لائے. ماشاء اللہ. دیکھیے بہت مختصر وقت میں بہت ساری باتیں جو ہے آپ نے قرآن و حدیث کے تعلق سے رکھ دی. میں تمام علماء کی طرف سے آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ بہت مختصر وقت میں آپ نے ماشاء اللہ بہت ساری باتیں کہہ دیں. بہرحال یہ ایک باکمال عالم کی یہی خصوصیت ہوتی ہے کہ مختصر وقت میں گھنٹوں کی بات کو منٹوں کے اندر رکھ دے. آئیے علی گڑھ میں آپ کا سفر ہوا تھا، وہاں کے کچھ ذمہ داران نے کچھ اشعار بنائے تھے، تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ وہ شعر جو ہے ہو، اس کے بعد پھر ہم سن کر پھر انشاءاللہ عشائیہ پر اور دعا پر اور پھر وہ سارے جو مراحل ہیں انشاءاللہ اس پر اس مجلس کا اختتام ہو جائے. تو ہم درخواست کریں گے جو 4 اشعار ہیں قاری شعیب صاحب سے کہ وہ آپ وہ اشعار پیش کریں ترنم میں. اب وقت کے شیطان سے لڑنا ہی پڑے گا، اماموں کی محبت میں اترنا ہی پڑے گا. ہم دیکھیں گے کعبے کو اماموں کی نظر سے، ہم دیکھیں گے کعبے کو اماموں کی نظر سے. شریف کی کرنوں کو بکھرنا ہی پڑے گا. اب فضل خدا ہے ہاتھوں میں ہمارے، زمانے کے امیروں کو سنورنا ہی پڑے گا. اب وقت کے شیطان سے لڑنا ہی پڑے گا. ماشاءاللہ بہت خوب. یہ اچھے خیالات ہیں اور اچھی ترجمانی کی ہے. میں علی گڑھ والوں کو جو ہے مبارکباد پیش کرتا ہوں، حالانکہ وہ لوگ یہاں موجود نہیں ہیں، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ہمارا پیغام ان تک پہنچ جائے گا. اس میں میڈیا کا زمانہ ہے. بہرحال آئیے، آپ جو ہے انتظار کی گھڑیاں ختم ہوئی. ہمارے بیچ جو ہے ڈاکٹر عمران صاحب عظیم شخصیت موجود ہیں، جو دہلی میں ایک پورے ڈاکٹر کے ڈپارٹمنٹ کو آپ جو ہے سنبھالے ہوئے ہیں، یونانی.
اور ماشاءاللہ بڑے نواز بھی ہیں اور بڑے سمجھدار بھی ہیں، دیندار بھی ہیں، اور اللہ پاک نے بہت کچھ نوازا ہے، اور آپ کی اہلیہ محترمہ بھی ماشاءاللہ جو ڈاکٹر ہے، تو یہ اللہ کی دین ہے، خصوصیت ہے۔ بہرحال ہمارے بیچ طارق رضا صاحب ہیں ماشاءاللہ، یہ بھی اس قافلے کو جو ہے روانہ کرنے میں اور اس کے مدد کرنے میں اور اس کے معاون ہیں ماشاءاللہ، ہم آپ کا بھی استقبال کرتے ہیں۔ عارف شیخی صاحب موجود ہیں اور باقی جو ہے تمام علماء کرام جانے والے حضرات ہیں یہاں پر ہمارے بیچ جو ہے صدیقی صاحب ہیں ماشاءاللہ، آپ کے بھی تعلقات بڑے وسیع ہیں، اور سعودیہ عربیہ میں آپ کے ماشاءاللہ بڑے اچھے تعلقات ہیں۔ ہم نے آپ کو دعوت دی کہ آپ آئیے گا انشاءاللہ، اور آپ کی طرف سے جو بھی رہنمائی ہو سکے آپ کیجیے، تاکہ جو ہے آپ کے اس تعلقات کا ہمیں فائدہ، ہم علماء کو فائدہ مل جائے۔ تو بہرحال آپ نے بھی جو ہے ماشاءاللہ وعدے کیے ہیں، اور کچھ نمبرات وغیرہ وہاں کے جو ہے دیں گے انشاءاللہ، وہاں ہماری جو ہے انشاءاللہ خصوصی ملاقات ہوگی۔ تو لیجیے اب انتظار کی گھڑیاں ختم ہوئی اور آتے آتے مبارک نام آ ہی گیا، جن کا ہمیں شدت سے انتظار تھا۔ بہار کے جو علماء کرام ہیں ماشاءاللہ، آج آپ کا یہاں پہ تیسرا دن ہے ماشاءاللہ، دیکھیں کتنی شدت سے انتظار کر رہے ہیں، اور ماشاءاللہ کچھ عالم تو ایسے ہیں کہ بالکل اعتکاف میں بیٹھ گئے ہیں یہاں پر، وہ یہ ہمارے یہ ہے ماشاءاللہ، مسجد سے باہر نہیں نکلے الحمدللہ ماشاءاللہ۔ یہ مفتی سعد صاحب ہیں، نہیں نکلے ہیں کہ جب تک ہم روانہ نہیں ہو جائیں گے اس وقت تک مسجد سے نہیں نکلیں گے، انہوں نے عہد کر لیا ماشاءاللہ۔ یہ بہت اچھی بات ہے ان کی۔ جو دیکھیے اب ہم نہایت ہی ادب و احترام کے ساتھ درخواست کر رہے ہیں اپنے خصوصی مہمان محب العلماء، خدام العلماء، فخر العلماء، محبوب العلماء الحاج عبداللہ شریف صاحب سے کہ آپ قیمتی باتیں ہم علماء کے سامنے رکھیں، اور پھر جو ہے اس سلسلے میں قافلے کی روانگی کے سلسلے میں جو بھی ہدایات وغیرہ ہیں وہ سننا چاہتے ہیں، اور بڑے مشتاق ہیں کہ وہ جلد سے جلد جو ہے خوشخبری سنیں۔ آپ پیش کریں۔ بکھرے ہوئے آہوں کو سوئے حرم دکھلا دے۔ یا رب، اس کعبے کو میں نے دیکھا ہے، میرے علماء کو بھی دکھا ہے۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ میرے معزز حضرات، میرے علماء حضرات، مفتی، عالم، قاری، ان کو جو بھی موجود شدہ ہیں، اعلیٰ ترین شخصیت، میرے اماموں، کیا پہ بہت بڑی خدمت نہیں کر رہا ہوں میں، اللہ تعالیٰ نے مجھے کھڑا ہے آپ کا ایک مسلی بن کے آپ کی خدمت۔ یہ ہے روئے زمین میں اس خدمت کو کافی سالوں سے کرنا چاہیے تھا، لیکن کر نہیں سکے۔ اللہ نے ایک سنہری وقت ابھی ہم سب کو دیا ہے۔ میرے جو امام ہوتے ہیں وہ اپنے سینے میں اللہ کے کلام کو حفظ کر چکے ہیں، کلام اللہ کو حفظ کرتے ہیں، وہ اللہ کی بول کو پڑھتے ہیں، سنتے ہیں، بتلاتے ہیں۔ یہ بڑا عالی مقام ہوتا ہے، اماموں سے بڑھ کر مقام یہ روح زمین میں کسی کا نہیں ہوتا۔ البتہ آپ امام جو ہے معصوم ہوتے ہیں، اپنے مقام کا وہ جو ہے تذکرہ بھی نہیں کرتے، بس اللہ کے سامنے کھڑے ہو جاتے ہیں مصلی پہ اور نماز پڑھاتے ہیں۔ ہم آپ کے مصلی، آپ کے تابع ہو کے ہم نماز پڑھتے ہیں، اور آپ کسی کے تابع نہیں ہوتے۔ جس کعبے کی طرف آپ منہ کر کے نماز پڑھتے ہیں، اللہ جانب اس کعبے کو آپ دیکھنا باقاعدہ ضروری ہے۔ یہ آپ کے حق میں اللہ نے کعبے کی طرف رجوع کر کے قبلہ کعبہ کا رخ کر کے آپ کو جو ہے نماز پڑھنے کے لیے کہا۔ البتہ یہ آپ کا حق بنتا ہے کہ آپ کعبے کی دیدار کریں۔ آپ جو ہے مہمان رسول ہیں، اس کے سینے میں اللہ کا کلام ہے، اور آپ روز اقدس پر میرے آقا کی حاضری کرائیں، یہ آپ کا حق بنتا ہے۔ البتہ ہم اس کو بھول جاتے ہیں کہ ہم امام کے تابع ہیں، سب سے پہلے ہم چلے جاتے ہیں کیونکہ ہم صاحب ثروت ہیں۔ ابھی مفتی صاحب نے بہت اچھا تذکرہ کیا کہ صاحب ثروت کیا ہے۔ جس کے پاس مال و غنیمت ہے یا مال ہے، اسباب ہے، اس کے پاس جو ہے کمی ہے، وہ صاحب ثروت کہلاتا ہے، اس کے لیے جو ہے حج اور عمرہ واجب ہے۔ البتہ میں کہتا ہوں جس کے پاس مال متا ہے، جس کے پاس دنیا کی دولت ہے، وہ بے شک صاحب ثروت ضرور ہے،
لیکن صاحب علم کے برابر نہیں. بے شک آپ الحمدللہ صاحب علم ہیں جو صاحب ثروت سے کئی گنا بڑے. بے شک کیونکہ آپ کا علم جو ہے دنیا اور آخرت میں کام آتا ہے، اور ہماری جو دولت ہے صرف دنیا میں ڈھیر ہو جائے. چاہے محل کیوں نہ ہو، وہ دولت کا ڈھیر کیوں نہ ہو، ہم ایک دن کو چھوڑ کے جانا ہے. لیکن آپ کا جو علم، جو آپ کے سینے میں جو کلام ہے، وہ دنیا اور آخرت میں کام آ جائے. بے شک بہت اچھا. اللہ تعالیٰ نے انسان آدم کو اپنے ہاتھوں سے پیدا فرمایا اور جو ہے 4 عناصر بھی جوڑ دیا، جیسا آگ، پانی، مٹی اور ہوا. اس کے ساتھ ساتھ اللہ نے روح مبارک کو اس میں داخل کرا. جب تک اس جسم میں روح رہے گی، یہ انسان کی حرکت چلتے رہے گی، یہ بولتا رہے گا، سنتے رہے گا، ہر استطاعت میں اس کی حرکت ہوگی. جب روح پرواز ہو جائے گی تو یہ جو ہے بیچارہ، یہ جو جسم وہ ناکارہ، بے بس، بیکار ہو جائے گا. اب دیکھو یہاں پر کوئی کہتے ہیں کہ اللہ کچھ اور ہے، کوئی کہتے ہیں اوم اللہ نعوذ باللہ، کوئی کہتے ہیں کہ ہوا اللہ ہے. یہ سارے باتیں بیکار ہیں. ہوا جو اللہ نے اطاعت کی انسان آدم کے لیے، وہ بھی ایک دن چلے جائے گی. آگ وہ بھی جلا دے گی، پانی وہ بھی ڈبا دے گا. آخر کار اس کو ہم اللہ کی علامت نہیں کہہ سکتے. اللہ اپنے انسان آدم کو بڑی محبت سے بنایا ہے اور اس کو اشرف المخلوقات کا لقب دیا ہے. اس سے بڑی مخلوق کوئی دنیا میں نہیں آ سکتی، کیونکہ اللہ نے کہا ہے، یہ قرآن نے کہا ہے. ابھی دیکھو یہ مال متا، یہ دولت جس کے لیے ہم لڑتے ہیں، جس کے لیے ٹوٹ پڑتے ہیں، بھائی بھائی کا گلا گھوٹتا ہے، بیٹا باپ کے خلاف پڑ جاتا ہے. یہاں میرے ایڈوکیٹ بیٹھے ہیں، کہیں یہ کیس لڑتے ہیں، باپ بیٹا نے باپ پہ کیس ڈالتا ہے، باپ نے بیٹے پہ کیس ڈالتا ہے، بیٹی نے باپ پہ کیس ڈالتی ہے. یہ صرف یہ دولت کے لیے، یہ صرف یہ جو عیش و آرام کے لیے. اللہ کہتا ہے اے میرے بندے تو کہاں ہے؟ جس دولت کے لیے، جس انبار کے لیے، جس موتی ہیرے سونا چاندی کے لیے، جس دولت کے لیے تو ٹکراتا ہے، اکڑاتا ہے، تیرے قدموں کے تلے میں نے زمین پہ رکھ دیا. اس زمین کے لیے جو لڑ رہا ہے وہ تیرے قدموں کے نیچے ہے، اور تیرا سر اوپر ہے جس کا سایہ میں نے آسمانوں سے کر رکھا ہے. تو بلندی پہ جانے والا، آسمانوں میں آنے والا، جنت پہ رہنے والا، اس زمین کو چھوڑ جانے والے زمین کے لیے کیوں کتراتا؟ آج آپ کی بدولت ہم جو ہے سیکھ رہے ہیں دین کیا ہے. آج ہم قرآن سیکھ رہے ہیں آپ کی بدولت. ہم اگر مدرسہ اور مسجد نہ ہوتی، کوئی مسلمان نہ ہوتا. یہ آپ کی وجہ ہے جو اللہ کے نظام کو چلا رہے ہیں. آپ جو ہے قرآن کو جو ہے عملی پیجامہ پہنے ہیں، عملی جامہ پہنے ہیں، قرآن کو سینے میں رکھیں. جس کے سینے میں قرآن ہے اس کو آپ کیا چلائے گی؟ میرے علماء حضرات، آپ کا حق ہے کہ آپ جو ہے کعبے کی دیدار کریں. بے شک آپ کا بے شک حق ہے پیارے آقا کو جو ہے سلام عرض کریں. بے شک اگر ہم پیارے آقا کا قول کو، یہ سب سے بڑی سنت کو اگر ہم مصلی، اگر ہم طرز عمل میں لائے تو پیارے آقا کتنا خوش ہو جائے. کہتے ہیں کہ میرے مہمان رسول کو میں تاج پہناؤں گا. ہم جیتے جی علماؤں کے تابع رہنے والے اگر حق چکانا ہو تو ہم آپ کے سروں پہ تاج بنا کے پیارے آقا کے گنبد خضرا پر روانہ کر دیے تو یہ ایک سنت پوری ہو جائے. یہ ہر مصلی کا فرض بنتا ہے کہ اماموں کو جو ہے کعبے کی طرف روانہ کرنا چاہیے. یہ دولت یہ سب کچھ ختم ہو جائے گی، رہے گا تو ہمارا عمل. اماموں کا طرز عمل یہ دنیا میں سب سے بڑا اعلیٰ ہے کیونکہ ان کے سینے میں قرآن ہے. الحمدللہ جس طرح جو اسلام کے افتتاح میں جو جنگیں کہیں ہوتے ہیں تو پہلی جنگ جو جنگ بدر میں 313 صحابہ کرام 10-12 ہزار کے لشکروں کو جو ہے مٹی ملیت کر دیتے. وہ دشمنان قوم جو ہے اسلام کے دشمن کہتے ہیں یہ کیا فوج ہے، یہ کیا ہے خلفائے راشدین، یہ کتنے لوگ ہیں، یہ کتنے ہزار ہیں. ہماری تو تعداد ہزاروں میں ہے، لیکن ایسا لگ رہا ہے کہ ہم سے زیادہ وہ تعداد میں وہ ہمارے سے جنگ کر رہے ہیں. جو پہلی جنگ بدر، آپ انشاءاللہ جب جائیں گے تو وہاں پر بھی تشریف فرمائیں گے، وہ منظر بھی آپ دیکھیں گے. جنگ بدر میں 313 جو ہے خلفائے راشدین جو ہے پیارے آقا کے ساتھ جنگ جیت جاتے ہیں. دکھنے میں تو اگر سوچے تو کم ہے، دکھنے میں تو قافلہ 313 کا ہزاروں کا قافلہ لگتا ہے. اس طرح آج آپ ایک مٹھی بھر ہے، سمجھو 20 سے 25 آپ جو ہے عالم دین
اللہ کے راہ میں اللہ کے گھر کی دیدار کر رہے ہیں، کل آگے آنے والے دنوں میں ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں آپ ضرور جائیں گے، اللہ کے گھر کی دیدار کریں گے، پیارے آقا کے گنبد خضرا پر حاضری دیں گے، ہم جیسے مسلمان کے حق میں ہم دعا کریں گے۔ آپ سے جو ہے مغفرت ہوتی ہے، آپ سے جو ہم قرآن سیکھتے ہیں اور آپ ہی نہیں پڑھتے، آپ کے پورے نہیں، بہت بڑی چیز، بہت یہ سچی بات ہے۔ بات ہے الحمدللہ، یہ تو باتیں ہوتے رہتے ہیں۔ مولانا نے جو ہے میری ذہنیت کو کھول دیا، وہ کہتے ہیں کہ صاحب سمت، آپ جیسا بڑا صاحب حیثیت کوئی نہیں ہوگا۔ اب ایسا مسئلہ رکھتے ہیں، بڑے بڑے مفسر کرام بیٹھے ہیں، مفتی کرام بیٹھے ہیں، صاحب ثروت ہونا چاہیے کیا حج کرنے کے لیے، کیوں اس کے پاس استطاعت نہیں؟ اگر وہ دنیا کے پیچھے بھاگتا تو ہم تو پیچھے چھوڑ کے ہمارے سے آگے نکل جاتے۔ اللہ ایسا ذہن دے چکا ہے اماموں کو، میرے علماء دین کو۔ بار کیف آپ سیدھی سادھی زندگی کرتے ہیں کہ پیارے آقا نے جو ہے آخر الزمان جو سب سے اعلیٰ پیغمبر تھے، اور جو ہے اور پیغمبری کے ساتھ اللہ تعالیٰ ان کو امامت سے نوازا، وہ امام الانبیاء بن کے سارے پیغمبروں کو نماز پڑھاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ پیارے آقا کو دونوں نعمتوں سے نوازا، ایک جو ہے نبوت، اس کے ساتھ جو ہے امامت۔ نبوت تو ختم ہو جاتی ہے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے، اور امامت جاری رہے گی تا قیامت تک۔ انہی کے کسوٹی میں آپ کو تو بٹھایا ہے۔ یہ میرے آقا جہاں پر کھڑ کے نماز پڑھتے تھے، آخر وقت تک نماز پڑھتے تھے، انہی کی کسوٹی پہ آپ کو کھڑایا ہے۔ یہ آپ کا جو سلسلہ امامت کا تا قیامت تک جاری رہے گا، البتہ دین زندہ رہے گا۔ جب تک آپ زندہ رہیں گے، جب تک روح زمین میں قرآن رہے گا، انشاءاللہ یہ جو اسلام باقی رہے گا اور زندہ رہے گا۔ آپ ہی کی ذمہ داری ہے۔ بار کیف میں کون سا بھی بہت بڑا کام نہیں کر رہا ہوں، اللہ نے مجھے ہدایت دیا تاکہ رضامندی اللہ کی کام ہے۔ بے شک اللہ کی رضامندی علماؤں میں اور اماموں میں بے شک کہیں بھی رضامندی نہیں پائی میں نے دنیا بہت سال کیا، سیاست کیا، تجارت کیا، لیکن اللہ کی رضامندی کو ڈھونڈ رہا۔ مسجد میں نے بنائی، اللہ خوش ہو گیا، لیکن مسجد کو چلا کے تو دیکھ، بھوکے کو کھانا کھلایا، اللہ خوش ہو گیا، میرے ثواب کے لیے میں نے اسکول چلائی، یتیم خانے چلائے، اس میں تو میری خوشی ملی اور اللہ کی خوشنودی حاصل ہوئی، لیکن رضا کہاں ہے؟ اللہ کی رضا اماموں میں ہے، اماموں کی خدمت میں ہے۔ جب ہم امام کو اللہ کی گھر کی دیدار کریں تو اللہ راضی ہے، کیونکہ وہ حق ہے، حق ہے، حق ہے کہ ہر امام جو مصلی کے پیچھے جو نماز پڑھتے ہیں، ہم ہر جو ہے مصلی پہ کھڑ کے نماز پڑھتا ہے، اس کا حق ہے وہ اللہ کے گھر کی دیدار کرے اور پیارے آقا کی گنبد خضرا پر حاضری دے۔ اللہ اس میری التجا کو قبول کرے، ہر صاحب ثروت اس کا خیال کرے۔ اگر آج جو ہے آج چند لوگ یہاں پر جمع ہوئے، لیکن یہ جو قافلہ بہت بڑا ہے، بے شک اللہ کے نزدیک بہت بڑا ہے۔ آپ کے سینے میں 30 پارے ہیں، ارے قرآن کے 30 پارے ہوتے ہیں، تو آپ کتنے حافظ قرآن ہیں اور کتنے پارے آپ نے ایک مصطفیٰ بن کے، ایک مقام بن کے آپ آگے بڑھ رہے ہیں۔ ایک دیے سے کہیں دیے لگ رہے ہیں اور روشنی جو ہے اور پھیل رہی ہے۔ اللہ آپ لوگوں کی پسند کرتا ہے، اسی لیے پینڈیمک میں بھی آپ کے لیے مسجد کو کھلا رکھا، کیونکہ اماموں کی عبادت کو اللہ پسند کرتا ہے، اس لیے آپ لوگوں کے لیے کبھی مسجد کا دروازہ بند نہیں، البتہ ہم مصلی کے لیے بند نہیں۔ بار کیفے بات آئندہ سمجھ میں آ جائے گی۔ ہم جیسے لوگ یہ دنیا داری اور تجارت پہ کریں، آج اللہ کے فضل سے آپ لوگوں کی صحبت میں اللہ نے ہمیں ہدایت دیا ہے، اور اللہ کے فضل و کرم سے میں آپ کی خدمت میں کھڑا ہوں۔ اور سب سے پہلے جو ہے تھوڑی مصروفیت کی وجہ سے آپ کو انتظار کرانا پڑا، کیونکہ 4 قافلے جا چکے، کوئی رکاوٹ آئے نہ آئے اس کی پرواہ نہیں مجھے۔ تو ابھی تو کوئی اشعار پڑے کہ شیطان سے لڑنا ہے، بے شک یہ کام کرنے کے لیے ہم شیطان سے لڑنا ہی پڑے گا۔ بار کیف یہاں کوئی چندہ نہیں، کسی سے مانگتا نہیں، میرے صرف خاص سے میں بھیج رہا ہوں، اللہ نے مجھے کامیاب دے۔ اور میں نے آتے آتے میری ایک کچھ سائٹ جو میری جائیداد تھی، اس میں سے چھوٹا سا حصہ میں بیچ کے آیا، یہ آپ کے حق میں، تاکہ وہاں پر ایک محل بنا۔ سبحان بہت بڑی بات۔ باہر کیف اب جو ہے میں آیا ہوں،
کل آج شام میں ہمارے رات میں ہمارے جمال صاحب سے ملاقات ہوگی. وہ ہمارے جو ہے ٹور کے خادم ہیں، آپ سب کے خادم ہیں. اب وہ بھی عالم دین ہیں. اب جلد سے جلد وہ یہاں سے روانہ کریں گے. کل ڈیٹ طے ہو جائے گی، کل ہی ڈیٹ طے ہو جائے گی. ایک دن آگے پیچھے ہو، آپ کو سہولت ہونا چاہیے. جلد بازی میں اگر ہم ویا چلے گئے تو 8 9 12 گھنٹے نکل جاتے ہیں. میرے اماموں کو تکلیف دینا نہیں چاہتا. البتہ یہاں پر آرام سے ہی 1 دن 2 دن 3 دن سے. اگر ہم جلد بازی میں کلی کا کلی روانہ کر دے تو ویا فلیٹ ہو گئی تو بہت مشکل ہوگی. کیونکہ میرے قافلے میں 4 قافلے میں ایک قافلہ جو ویا گیا جاتے وقت 13 گھنٹے، آتے وقت 9 گھنٹے ہو گئے. اس میں تو 1 دن نکل گیا. تو آپ کا دن وقت جو ہے قیمتی ہوتا ہے. آپ یہ نہ سمجھے کہ رمضان قریب ہے، رمضان آنے دو. اب رمضان کا استقبال کرتا ہے. اب حافظ قرآن کے لیے باعزت کا مہینہ ہے، یہ قرآن کا مہینہ ہے. کیف کل طے ہو جائے تو کل یا پرسوں کبھی بھی 1 یا 2 دن کے اندر روانہ ضرور کریں گے. ہفتہ بھر نہیں ہوگا. اب مایوس مت ہوئی، کیونکہ اللہ نے بلایا اس کے گھر کی دیدار کے لیے تو اللہ ہی لے جائے. میں تو محض ایک کیا ہے کہ ایک سبب بن گیا ہوں. میں بس اللہ سے دی بھی دولت کو اللہ کے راہ میں لٹاتا ہوں. کیف آپ کی دعاؤں کا جو ہے میں محتاج ہوں، اور آپ میرے حق میں، میرے مرحوم والدین کے حق میں دعا کیجیے. اور آپ کے حوصلے جو ہے بلند ہمیشہ ہیں اور رہیں گے. ایک تو ہے گیا میں میرے مولانا اشرف صاحب جو ہیں کافی نوجوان ہیں، بس ایک 22-23 سال کے، لیکن عمر سے زیادہ ان کی تجربہ ہے. اللہ تعالیٰ بہت جو ہے علم دیا ہے، ساتھ ساتھ ان کو اچھی ذہنیت ہے، ان کی بول میں سچائی ہے اور بول میں جو ہے تاثیر ہے. اللہ تعالیٰ کیا کہتا ہے کہ انسان سب سے پہلے تیری بول، قوت بول میں تاثیر پیدا کر، پھر زبان میں برکت آئے گی. اور عمل صالحہ کی زندگی کر، اللہ جو ہے تجھے جو ہے اچھا مقام دے گا. اس لیے یہ جو ہے اشرف صاحب جو ہے مولانا میرے لیے واقعی ایک فرشتہ کے مانند ہیں. اور ہمیشہ وہ وقت سے پہلے تیار ہو جاتے ہیں. کہیں 2 سے 4 وہاں پر اجلاس بھی کرے، لوگوں سے ملائے. آپ لوگوں کی وجہ سے، ان لوگوں کی وجہ سے آپ سے محبت پیدا ہوئی، آپ سب مل کے یہاں جمع ہوئے. اسی طرح دلی میں ہمارے مولانا جو واحد صاحب، ان کے بارے میں میرے پاس بولی نہیں. ان کی جو پہلے دن سے جو مشقت ہے، ان کی محنت ہے، اللہ ان کی عبادت کو، یہ محنت عبادت جیسی ہے، اللہ ان کو قبول فرمائے. انہی کے ایک زیر نگرانی میں ہم سب کو ملائے. وہ کافی اجلاس، کافی جلسے، بڑے بڑے جلسے بھی بنائے. سارے دلی میں چرچے ہو گئے کہ خدام العلماء خدمت گار ہے. آپ لوگوں کا سراہنا ہے، یہ آپ لوگوں کی وجہ سے ہے آج خدام العلماء ٹھہرا ہے. یہ خدام العلماء ہمیشہ رہے گا. آپ لوگ چلانے والے موجود ہیں، مجھے اس کی فکر نہیں ہے. میری جو بھی دولت ہے اللہ کی طرف سے آئی ہے، نہ تو میری باپ دادا کی جائیداد، صرف میرے اللہ سے آئی ہے. اللہ کی راہ میں خرچ کر دوں گا. آپ ثابت قدم رہیے. آپ اور لوگوں کو بھی جمائیے اور لوگوں کو بھی امید دلائے کہ جو بھی اللہ کے گھر کی زیارت نہیں کرا تو خدام العلماء ضرور آپ کے گھر پہنچے گا، آپ کے گاؤں پہنچے گا، گلی گلی پہنچے گا. آپ کے خرے کے ذریعے سے آپ کو انشاءاللہ روانہ کرے گا. بہت بہت شکریہ، جزاک اللہ. الحاج حفیظ اللہ شریف کی بات کا خلاصہ یہ ہے کہ وہ ان سے بھی رابطے میں ہیں شاہ جمال صاحب سے. ویزے وغیرہ لگ چکے ہیں. ہاں ویزے ہو گئے جی ماشاءاللہ سب لگ چکے ہیں. اب کل کا اگر ٹکٹ مل جاتا ہے ڈائریکٹ تو انشاءاللہ کل ہی کا، نہیں تو پھر پرسوں کا انشاءاللہ 1-2 دن کے اندر ہی روانگی ہو جائے گی انشاءاللہ. اور دوسری بات یہ ہے کہ ہم آپ کے شکر گزار ہیں کہ آپ نے اپنے لیے نہیں بلکہ علماء کی خدمت کے لیے، ملک ہی نہیں بلکہ بیرون ملک میں بھی اس کا چرچا ہو رہا ہے. الحمدللہ یہاں پر ایسے افراد اور ایسے علماء موجود ہیں. سوشل میڈیا کا زمانہ ہے. خدام العلماء نے جو کام کیا ہے اور جو کام کر رہا ہے، اور اس کی ٹیم جو کام کر رہی ہے، اور ٹیم ہی نہیں بلکہ اس کے جو روح رواں الحاج حفیظ اللہ شریف ہے، آپ نے جو ملک کے اندر بیداری لائی ہے، آپ نے اہل سرمایہ دار جو سوئے ہوئے تھے انہیں جگانے کی کوشش کی ہے، انہیں اٹھانے کی کوشش کی ہے، انہیں بیدار کرنے کی کوشش کی ہے، انہیں احساس دلایا ہے کہ یہ جو مال آپ کے پاس ہے یہ فانی ہے، ختم ہونے والی چیزیں ہیں. یہ سب آپ جو علماء پر خرچ کریں گے، علماء کی خدمت میں خرچ کریں گے، عمرہ پر روانہ میں جو خرچ کریں گے، یہی چیزیں آپ کے کام آئے گی. اس پر ہم تمام علماء کرام اور جو جڑے ہوئے ہیں، جو موجود نہیں ہیں، سب کی طرف سے ہم آپ کے شکر گزار ہیں.
اور شکریہ ادا کرتے ہیں۔ اب ہم درخواست کرتے ہیں جناب بشیر احمد خان صاحب سے، جو خدام العلماء کے لیگل ایڈوائزر ہیں، ایڈوکیٹ ہیں، اور جو قانونی اونچ نیچ ہے اس کو دیکھتے ہیں، آپ بھی جو ہے اظہار خیال فرمائیں۔ جناب شبیر احمد صاحب، بشیر احمد صاحب، الحج بشیر احمد۔ بشیر احمد۔ اللہ تعالیٰ کا بے انتہا احسان ہوا کہ یہ خدام العلماء کے آفاق پر ایک کہکشان کی محفل جو سجی ہوئی ہے، اور اس میں میں موجود ہو کر ہمارے محب العلماء الحاج محمد حفیظ اللہ شریف صاحب کے ساتھ جو میں آپ کے ساتھ بات کرنے کے لیے ایک موقع دیا گیا ہے، اس کے لیے میں اللہ رب العزت سے بہت بڑا مشکور ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے اب جیسے مخلص بندوں کے ساتھ ہمارا وقت گزارنے کی لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ یہ ہمارے عازمین کا ایک کلمہ ہوگا جو نیت سے نکل کر ہے، وہاں پر جا کر صفا اللہ کے گھر کے طواف کے بعد، میں وکیل ہوں پیشے سے، میں دوسرے طریقے سے ہم بات کر سکتے ہیں، لیکن علماء کے ساتھ بات کرتے ہوئے میری زبان لڑکھڑا رہی ہے، کیونکہ ہم آپ لوگوں کا مقابلہ ہمیں بالکل نہیں کر سکتے۔ میں پچھلی مرتبہ گزشتہ سال حج کے لیے جب گیا ہوا تھا، تو تب سے میرے اندر ایک قسم کی بیداری پیدا ہوئی کہ چلو بھی زندگی تو پیسے کی گزر چکی ہے، آخرت کے لیے اس کا توشہ بنا لیں گے بول کر وہاں پر جو ہے جو انوارات و برکات کو لے کر آیا، تو اس کی تڑپ، اس کی متحرک اسے لے کر جو ہے میں بھی ہمارے چیئرمین صاحب کے نقش و قدم پر چلتے ہوئے آپ کے دل والوں کی دلی شہر کو آپ کو بات کرنے کا موقع ملا۔ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا احسان ہے۔ ریئلی I'm coming across very luminate people over here۔ یہاں پر جو جتنے بھی کیا بولتے ہیں علماء دین ہیں یا ہمارے محراب ہیں روشنی کے، یہاں پر آنے کے بعد جو ہے تھوڑی بہت مخلص سارے زمین پہ اور مفکر شخصیتوں کے ساتھ بات چیت کرنے کا موقع ملا، جیسے ہمارے سیدی صاحب ہیں، اشرف صاحب ہیں، اور ہمارے علماء بہار کے ہیں۔ یہاں پر آ کر جو ہے مجھے پتہ نہیں چل رہا کہ میں کیا بولوں کیا نہیں بولوں۔ تو اللہ تعالیٰ کا ایک بہت بڑا احسان مانتا ہوں میں جو یہ کیا پہلے تکبیر پڑھا، یہ تکبیر جو ہے آپ نے جو پڑھ کر نکلے ہیں گھروں سے، اللہ تعالیٰ آپ کو جانے تک آپ کے وہ حلق ہو کر یہ ہونے تک جو ہے تسبیح کنٹینیو کرنی ہے۔ اس کے بعد میں جو ہے اس کا پورا یہ ادا ہوتا ہے۔ ابھی ہمارے چیئرمین صاحب بول رہے تھے، اور ہمارے ایک اور دیوبند کے مفتی صاحب، ان کی بالخصوص تقریر جو ہے دل کو چھو کر گئی۔ انہوں نے کہا کہ جو صاحب نصاب ہیں ان کے اوپر حج اور عمرہ واجب ہے، انہیں کرنا ہے۔ یہ نصاب، صاحب نصاب کا جو معاملہ ہے، یہ سب کے ساتھ معاملہ یونیفارمٹی میں نہیں ہوتا، یکساں نہیں ہوتا، کہیں پر اقتصادی حالات، مالی حالات خستہ ہوتے ہیں۔ تو ایسے صورت میں ہمارے محب العلماء جناب حفیظ اللہ شریف صاحب جیسی شخصیتیں جو اس تحریک کے موجد ہیں، بے شک تحریک کے موجود ہیں، انہوں نے یہ اچھے کھاتے پیتے لوگوں کو آئینہ دکھایا ہے کہ ایک مقتدی بن کر، مسلح بن کر علماء اکرام کی قدر عظمت جس طرح کی جانی چاہیے انہوں نے اپنے سر پہ خاصے دکھایا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کی عمر و برکت عطا فرمائے، ان کے عزائم میں اور بھی مستحکم اور تقویت عطا فرمائے۔ تو میں چونکہ ساتھ میں رہا ہوں، یہ اتنی تکلیف اٹھا رہے ہیں، اتنی مشقتیں ہم جھیل رہے ہیں، ان کا کام کرنا جو ہے یہاں پر جو دیکھ رہے ہیں آپ صحیح ہے۔ اس سے پچھلی مرتبہ جب وہ دلی آئے ہوئے تھے، آ کے ایئرپورٹ سے
सीधा वो एक क्या बोलते हो HSR लेआउट बोल के वो लेआउट को बात करें सुबह हुआ 2 घंटे के बाद में देखे तो अंधेरी रात में ट्रैक्टर के लाइट डाल को कांपाउंड की दीवार बनाने का रही बोला ऐसा क्या है को सारा में नहीं मुझे चार्ज होगा गई हूँ मैं आई हैव टू कंप्लीट माय मिशन मेरा वो जो है निज़ाम मुझे करना है और गोबल को वो एवरेज ना कौन किन का काम करने वाला है मिस्त्री दुनिया बोलकर उसे जो है लेकर साथ में काम करा रहे हैं पूरा चौखट बना के तो सब में सेल करने नहीं मैं क्या बोल रहा हूँ बोले तो जब आदमी के अंदर उसकी रूह के अंदर एक बेदारी आ जाती है ना तो उसे तड़प इसे चैन नहीं मिलता सिर्फ तड़पता ही रहता क्या लोग होते हैं खुदामुल उलमा की तकलीफ उनके भलाई के लिए उनके वेलफेयर के लिए इनका ओढ़ना इनका बिछाना इनका खाना पीना सब सिर्फ वही बन के रह गया ना तो रात को नींद करते ना तो दिन को चैन करते हैं तो घर का ख्याल रखते बीवी बच्चों का सब कर डालें क्या भी ख्याल रखने की जरूरत है सबके लिए बहुत कुछ छोड़ कर ही वो इनके जो इनका जो ये है इनकम रेवेन्यू है उसके जरिए से इनके बीवी बच्चों को अल्हम्दुलिल्लाह जनरेशन टू तक उनको सही पहुँचाता है वो नहीं है लेकिन फिर भी अपने क्या बोलते हैं नियरेस्ट एंड डियरेस्ट वंस अपने करीब और करीब रहने वालों को भी नज़रअंदाज कर को यहाँ पे मौजूद उलमा इकराम है उनके वास्ते वहाँ से गया पूजा को पटना में वहाँ से उनको कोई करे तो दिल्ली पे बेंगलुरु में तो अभी तक चौथा काफिला जा गया 5वां 6वां चल रहा है माशाअल्लाह ये एक ज़माने की एक ईजाद को समझ लेता हूँ ये खास करके पेंडेमिक के दौरान फूड किट्स बटे स्कूलों को बयान दिए बच्चों को अडॉप्ट करें अल्हम्दुलिल्लाह एक तहरीक चलने लगी है सिद्दीक साहब मैं समझ रहा हूँ कि तो मैं एक आम आदमी की सिखा नहीं पेशा वाराना तरीके से मैं देख रहा हूँ हम भी अपनी जगह को थोड़ा बहुत ऊंच नीच कर लेते हैं ऐसे भी झूठ नहीं बोलता वो होता रहता है लेकिन यहाँ खुलूस और अकीदा और जज्बा काम करने का कुर्बानी का जो जज्बा है ये समझ में आ रहा है कि क्या होता होगा तो यहाँ पर मौजूद तमाम उलमा इकराम जो सुतून हैं दीन के मेहमान रसूल हैं इनकी जो खिदमत हैं इनकी खिदमत को सराहते हुए कभी कभार हमें चीज़ छोड़ के बोलता रहते हैं लेकिन हमारे चेयरमैन साहब के पास देयर इज नो क्वेश्चन ऑफ थकिंग मतलब ये नहीं है तो अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला इनके अज़ाइम को कबूल फरमाए और इनके वालिदैन की खिदमत में इनके तमाम खिदमत का सिला पहुँचाए और इनके बीवी बच्चों को उसका सिला अता फरमाए कहते हुए मेरे 2 बातों को सुनने के लिए आपका शुक्रिया अदा करता हूँ और मैं हमारे सिद्दीक साहब से खुसूसी दरख्वास्त करता हूँ कि हमारा जो फ्यूचर प्लान है ये हमारे लिए मशाल राह बन जाए और हमारे बुजुर्ग जो यहाँ के रजा साहब जिम्मेदार है ये यहाँ के जिम्मेदार आप यहाँ के कमांडो हैं इसको कमांड करें उसके बाद में वाहिद साहब के बाद में ये दोनों से भी जो है इधर पिलर्स ऑफ स्ट्रेंथ तो आप सबको माशाअल्लाह जनाब बशीर अहमद साहब एडवोकेट और खुद्दामुल उलमा वेलफेयर फाउंडेशन के लीगल एडवाइज़र आप यहाँ आए तमाम मशक्क़तों को बर्दाश्त करते हुए और आपके अल्फाज में जो अल्फाज निकल रहे थे जो मोहब्बत है जो प्यार है जो उनसीयत है जो लगाव है जो उलमा के ताल्लुक़ से मुहिब्बुल उलमा के साथ रहने से जो आपके दिल के अंदर वो जज्बा और दाइया पैदा हुआ इस पर हम आप तमाम उलमाए किराम जो है हम आपका खैर मक़दम करते हैं। और आपने एक बहुत अहम बात की कि मुहिब्बुल उलमा अलहाज हफीजुल्लाह शरीफ ने सरमायादार को आईना दिखाया है कि आईना दिखाया, ये बहुत अहम बात है आपकी माशाअल्लाह। ये आईना दिखाने का काम कर रहे हैं और जो आईना देखने वाले हैं तो कुछ महसूस कर रहे हैं वो आगे आ रहे हैं। जिन्हें आईना देखने के बाद उन्हें लगता है कि मैं गलत हूँ, मेरी बदसूरती चेहरे पे है और इस बदसूरती को उलमा की खिदमत करके अपने माल को उलमा पर लगा करके इससे हम खूबसूरत बना सकते हैं और अपने माल को कीमती बना सकते हैं। वो आगे आ रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अभी 5 उलमा को जो है आपकी वजह से एक अहले सरमाएदार ने माशाअल्लाह ने भेजा और माशाअल्लाह भी वो मदीने में है। तो ये है माशाअल्लाह आईना दिखाने की बहुत अहम बात माशाअल्लाह आपकी। और बाकी मुहिब्बुल उलमा अलहाज हफीजुल्लाह शरीफ साहब को अभी आप सुन रहे थे, इनकी हर बात से उलमा 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 और उलमा, इस पर भी जो है तमाम उलमाए किराम जो है आपका खैर मक़दम करते हैं। खुद्दामुल उलमा
کہ جو ہے ایوارڈ ہے یہ تمام علماء کرام جو ہے یہ کی طرف سے جو ہے ماشاءاللہ جو دیا جا رہا ہے، یہ پہلے کا بنایا ہوا تھا، صدیقی صاحب، رضا صاحب اور تمام علماء کرام، آپ دعا ہو جائے گی انشاءاللہ۔ یہ دام العلماء ایوارڈ ہے، یہ جلسہ کے موقع پر جو تیار کیا گیا تھا یہ ماشاءاللہ۔ تو یہ ادھر سے سب آپ کھڑے ہو جائیے، کھڑے ہو، بزرگ عالم دین ماشاءاللہ پٹنہ سے آئے ہیں، اور یہ جی ماشاءاللہ مولانا ولی اللہ صاحب ماشاءاللہ جو آئیے تشریف لائیے، یہ ماشاءاللہ، بہت خوب ماشاءاللہ۔ اللہ جو ہے عزتوں سے نواز رہا ہے، یہ علماء کی خدمت کی وجہ سے اللہ جو ہے عزتوں سے نواز رہا ہے ماشاءاللہ، اللہ قبول فرمائے۔ اور جتنے کھاتے کھولیں گے سب آپ کے نام ہوگا۔ اب صدیقی صاحب سے ہم 1 منٹ کا درخواست کریں گے کہ ان علماء کے تعلق سے جو علماء ماشاءاللہ بہت جلد روانہ ہو رہا ہے، وہاں کیا رہنمائی آپ یہاں بیٹھ کر سکتے ہیں، وہ اظہار خیال فرما دیں۔ جی ماشاءاللہ صدیقی صاحب، علماء کے بیچ میں ہماری ہمت اور چیف جسٹس وہاں کے جو ہے آپ کے ماشاءاللہ جو ہے بہت قریبی ہیں، اور وہاں کے کنگ ماشاءاللہ جو ہے ان کے براہ راست تعلقات ہیں۔ امام حرم شیخ السدیس عبد الرحمن السدیس، ان سے بھی بڑے اچھے تعلقات ہیں ماشاءاللہ۔ تو انشاءاللہ ہمیں امید ہے کہ ان سے بھی ملاقات، ان اکابرین سے بھی ملاقات ہوگی انشاءاللہ۔ تو آپ جو ہے 1 منٹ کے لیے اس کے بعد دعا ہو جائے گی انشاءاللہ، اس کے بعد کھانا۔ میں تو بس اتنی بڑی خدمت کے لیے میں یہ کہہ رہا تھا، کھاتا انہوں نے کھولا ہے، اب جتنی بھی وکٹیں گریں گی نا جی سبھی کا نام آئے گا، نام آئے گا بے شک۔ کہ اللہ نے ان کو چنا ہے۔ جی بالکل، سمجھ رہے ہیں؟ لمبی بات ہو جائے کہ چھڑ گیا، تو میں تو ایک ہی بات کہوں گا بس دعا۔ کہ لیٹا کے قبر میں سب چل دیے دعا نہ سلام، ذرا سی دیر میں کیا ہو گیا زمانے کو۔ یہ جب باتیں ہو رہی ہیں، اصل میں کل کو اللہ کے گھر جانا ہے، اس کی ساری تیاری اپنے فائدے کے لیے، آخرت کی کھیتی کے لیے تیاری کر رہے ہیں۔ ہر آدمی چاہتا ہے بڑا بننا، تو اللہ نے ان سے کام لینا چاہا، ان کو چنا ہے۔ تو آپ لوگ بڑے خوش نصیب ہیں ایسے موقع سے، جو لوگ اللہ کے گھر کے زیارت کے لیے جا رہے ہیں۔ بہت لمبی باتیں ہو جائیں گی تو اچھا لگے گا، تو چونکہ علماء ہیں کوئی ہمت نہیں ہونی زیادہ بات کرنے کی، تو انشاءاللہ سب کے لیے دعا کریں، ہمارے لیے بھی دعا کریں کہ اللہ ہم سے کام لے۔ باقی جس لائق ہمیں ہر وقت خدمت کے لیے حاضر ہے، مفتی صاحب بہت خدمت کر رہے ہیں ماشاءاللہ، ہمارے ڈاکٹر صاحب ہیں، سب ہیں ماشاءاللہ مل کر کے۔ اب یہ بہت بڑا ایک ایجاد شروعات ہوا اس کام کا ماشاءاللہ، ٹھیک ہے انشاءاللہ۔ جزاک مفتی اللہ۔ اشرف صاحب جو ہے آپ دعا فرمائیں گے، اور مجلس کے دعا فرمائیں گے۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. آمين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا إننا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. يا الله الرحمن الرحيم الكريم یا اللہ تمام اعلیٰ صفات کے مالک آپ ہی ہیں۔ یا اللہ ہم گنہگار بندے خطاکار، یا اللہ آپ کے آگے ہاتھ پھیلائے ہوئے ہیں، مولا ہماری معافی فرما دیجیے۔ یا اللہ ہمارے خطاؤں کو درگزر فرما دیجیے۔ یا اللہ ہمارے سیئات کو حسنات سے مرتب فرما دیجیے۔ الہ العالمین یا اللہ آپ رحم کرنے والے ہیں، مولا رحم فرما دیجیے۔ یا اللہ کرم کرنے والے ہیں، مولا کرم کا معاملہ فرمائیے۔ الہ العالمین یہ جو مبارک مجلس لگی ہے یا اللہ اسے قبول و منظور فرمائیے۔ الہ العالمین یا اللہ بہت دور سے ہمارے دو مہمان یا اللہ ہماری خدمت کے لیے آئے ہیں، مولا ان جانے کو قبول فرما دیجیے۔ یا اللہ ان کے تمام کاوشوں کو قبول فرما دیجیے۔ الہ العالمین ہمارا جو قافلہ جانے والا ہے، مولا اس کے اندر اگر کچھ بھی پریشانی ہے تو مولا اسے دور فرما کر یا اللہ اس کے اندر آسانی پیدا فرما دیجیے۔ یا اللہ بھیجنے والے کو قبول فرمائیے، یا اللہ جانے والے کو قبول فرمائیے۔ یا اللہ اس قافلے کے لیے جنہوں نے بھی جس طریقے بھی کوشش کی ہے، مولا تمام کو قبول فرمائیے۔ الہ العالمین یا اللہ جو مانگا ہے اسے بھی عطا فرمائیے، مولا جو مانگنے سے رہ گئے اپنے شان کے مطابق عطا فرمائیے۔ یا اللہ اس دعا کو جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى اله وصحبه اجمعين برحمتك يا رب.